کہا ہے کہ بچوں کو مسجد میں لے کر آئیں. مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ بچوں کو مسجد میں لانا چاہیے، تو بچوں کو کھڑا کہاں کریں گے؟ ہم لے کر آتے ہیں تو لوگ بچوں کو پیچھے بھیج دیتے ہیں. ہاں جی میرے بھائی، پہلے تو یہ فیصلہ ہو جائے کہ بچوں کو مسجد میں لانا چاہیے کہ نہیں. جی لانا چاہیے، جی ہاں لانا چاہیے. لوگ ایک من گڑت روایت بیان کرتے ہیں جو ابن ماجہ میں آئی ہے، من گڑت ہے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی مسجدوں کو بچوں سے بچاؤ. تو یہ من گڑت روایت ہے. اس کے مقابلے میں بہت سی صحیح احادیث ہیں جو واقعی اللہ کے رسول نے کہی ہیں، گڑی نہیں گئیں. ان میں ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بچے آتے تھے. خود آپ نے مسجد نبوی میں ایک دفعہ اپنی نواسی امامہ کو اٹھا کر بطور امام نماز پڑھائی. لگا لو پابندیاں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے نمونہ ہیں. لوگوں کی پابندیاں ہم یہاں پہ قبول نہیں کریں گے. نبی علیہ السلام کی حدیث آ گئی ہیں، بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں کئی دفعہ کھڑا ہوتا ہوں کہ آج لمبی نماز پڑھاؤں گا، پھر مجھے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، میں نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ بچے کی ماں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. اللہ کی نماز کو مختصر کر دیا بچے اور بچے کی ماں کی خاطر. نماز کے بعد عورتوں کو جھاڑا نہیں کہ بچے کیوں لے کر آتی ہو مسجد میں، یہ نہیں کام کیا. اور نسائی شریف کی حدیث ہے میرے بھائیو، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین نماز پڑھا رہے ہیں. حسن یا حسین آپ کے ساتھ ہیں، چھوٹے بچے تھے. صحابی کہتے ہیں، شداد بن ہاتھ کہتے ہیں کہ ایک سجدہ بہت ہی طویل ہو گیا. ہم ڈرنے لگے کہیں کوئی نبی علیہ السلام کو کچھ ہو نہ گیا ہو. کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو نبی علیہ السلام سجدے میں ہی تھے اور آپ کے اوپر کوئی بچہ سوار تھا. سلام پھیرا. کچھ لوگوں نے سوال کیا اللہ کے رسول آج ایک سجدہ بہت طویل ہو گیا تھا، کیا بات تھی؟ فرمایا میرے بیٹے نے مجھے سواری بنا لیا تھا اور میں نے اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا. اور آج ہمیں سبق کیا پڑھایا جاتا ہے؟ جی بچوں کو مسجد میں لے کر نہ آؤ. ان بچوں کو مسجد میں لے کر آؤ، نماز کی عادت پڑے. اگر مساجد میں ان کا داخلہ بند کریں گے آپ، 5 سال تک بند ہے جی، 10 سال تک بند ہے، تو 10 سال کے بعد آپ کہیں گے آؤ، اب وہ نہیں آئے گا، کیونکہ عادت آپ نے ڈالی نہیں. تو بہرحال بچوں کو مسجد میں لایا جائے. لیکن بھائی کا سوال اب آج نیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو کھڑا کہاں کرنا ہے؟ جی کہاں کھڑا کرنا ہے؟ جی سائیڈ پہ. کیوں جی؟ کیوں ان کو سائیڈ پہ کھڑا کرتے ہیں؟ کیوں پیچھے دھکیلتے ہیں؟ کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ بچے کو سب سے پیچھے کرتے ہیں تو اس کے اندر کتنی آگ لگتی ہے اس کے دل میں. اس کا دل کرتا ہے کہ آپ کو جلا کر رکھ دے. پتہ نہیں وہ کیسے صبر کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں پہلے آیا ہوں، یہ مجھے پیچھے کیوں دھکیل رہا ہے. آپ میں سے اگر کسی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا جب چھوٹا تھا تو سوچے اس وقت کیا گزری تھی دل کے اوپر. تو میرے بھائی ایسا کرنے والے ایک حدیث پیش کرتے ہیں. حدیث کیا جی؟ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، حدیث صحیح ہے بالکل، آپ نے فرمایا تھا کہ میرے قریب عقل مند اور بالغ لوگ کھڑے ہوا کریں، سمجھدار لوگ کھڑے ہوا کریں. حدیث صحیح ہے، لیکن آپ نے یہ کہا ہے کہ سمجھدار لوگ میرے قریب کھڑے ہوں. یہ نہیں کہا کہ مسجد میں لیٹ آئیں اور بچوں کو پیچھے کر کے ان کی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں. پہلے آؤ، پہلے آؤ اور نبی علیہ السلام کے پیچھے، امام کے پیچھے کھڑے ہوا کرو. یہ مقصد ہے. یہ مقصد نہیں ہے کہ بچوں کو پیچھے دھکیل دو. اور اگر آپ اب بھی مطمئن نہیں ہوئے تو پھر میں آپ کے سامنے مجبوراً بخاری شریف کی وہ حدیث رکھوں گا جس میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 7 سال کا بچہ بطور امام اپنے پورے قبیلے کو نماز پڑھاتا رہا ہے. کتنی عمر کا بچہ؟ نفل نمازیں، ہر نماز، جنازہ بھی، فرض بھی، نفل بھی.
کیونکہ نبی علیہ السلام نے اصول یہ دیا تھا، وہ قبیلے والے مسلمان ہونے کے لیے گئے تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ اب تم مسلمان ہو گئے ہو، نماز پڑھنا پڑے گی، اور نماز تم میں سے وہ پڑھائے جسے تم میں سے سب سے زیادہ قرآن آتا ہے۔ بچے کا نام ہے عمر ابن سلمہ۔ کہتے ہیں کہ جب میرے ابو اور یہ وفد نبی علیہ السلام سے مل کر آیا، نماز پڑھنے لگے، اب دیکھنے لگے زیادہ قرآن کسے آتا ہے۔ یہ بچہ کہتا ہے کہ جب ہم مسلمان نہیں تھے، میں بکریاں چلایا کرتا تھا تو میرے دائیں بائیں سے صحابہ کرام گزرتے، میں ان کے پاس چلا جاتا، ان سے پوچھتا تمہارے نبی نے کیا کلام سنایا مجھے بھی بتاؤ، میں یاد کر لیتا۔ جب مسلمان ہوئے تو مجھ سے بڑا قاری کوئی نہیں تھا، تو پھر میں نماز پڑھاتا تھا، فرض بھی جنازے بھی سب کچھ، بلکہ حالت یہاں تک تھی، مزید غلط فہمیاں دور کر دوں، لوگ جو ہیں وہ اپنے مولوی صاحب سے کوئی اصول سیکھ لیتے ہیں اور پھر حدیث کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو میں اس لیے ساری غلط فہمیاں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بچہ کہتا ہے کہ جب میں نماز پڑھاتا تھا تو جو میں نے چادر وغیرہ لی ہوتی تھی اس میں سوراخ تھا، میری شرمگاہ پیچھے سے ننگی ہو جاتی۔ عورتوں نے کہا مردوں سے، اور اپنے قاری صاحب کی شرمگاہ کو تو ڈھانپ لو۔ تو پھر لوگوں نے میرے لیے عمان سے قمیض منگوائی، میرے لیے قمیض آئی، کہتے ہیں کہ میں پہن کے اتنا خوش ہوا کہ مسلمان ہونے کے بعد اس سے بڑی خوشی مجھے کبھی نہیں ہوئی کہ مجھے قمیض مل گئی ہے۔ تو یہ شان کس نے دی ہے اس بچے کو؟ قرآن نے۔ یہ شان کس نے دی ہے؟ قرآن نے۔ تو بچہ اگر امام بن سکتا ہے تو امام کے پیچھے کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا؟ پہلے آئیے پہلے پائیے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم بچوں سے امید کرتے ہیں کہ وہ بطور احترام خود ہی امام کے پیچھے بڑے لوگوں کو جگہ دے دیں، لیکن بڑے لوگ جو ہیں یہ کیا بڑے ہیں جو ٹائم پہ مسجد میں آتے نہیں ہیں۔